ایک سندر ون جنگل میں ٹونی چڑیا اپنا ڈھابا چلایا کرتی تھی۔ اس کے ہوٹل پر ہر وقت پرندوں کی لائن لگی رہتی۔ اس کا ٹھیلا خوب چل رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو ٹونی چڑیا کے بنائے ہوئے سموسے اور پکوڑے بہت پسند تھے۔ ایک دن اس کی دکان پر کڑک ناتھ سنگھ آتا ہے اور اس کو پگار بڑھانے کا کہتا ہے۔ اے ٹونی، تیرا ہوٹل تو بڑا اچھا چل رہا ہے، چل اب سے تو پگار بھی ڈبل دیا کر۔ مالک، اس میں منافع بہت کم ہے، اتنا پگار تو میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ اگر تو پگار نہیں دے سکتی تو پھر میرا درخت خالی کر دے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا کانٹریکٹ ہوا تھا، آپ مجھے نہیں نکال سکتے۔ کڑک ناتھ سنگھ ٹھیلا درخت سے نیچے گرا دیتا ہے اور اس کا ٹھیلا ٹوٹ پھوٹ کر بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ بیچاری ٹونی کی ساری جمع پونجی ضائع ہو جاتی ہے۔ ٹونی، دل چھوٹا نہیں کرو، کچھ نہ کچھ سوچ ہی لیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ میں اپنا ٹھیلا کہاں لگاؤں گی؟ ہمارے تو پورے جنگل میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ تم فکر نہیں کرو، میرے ذہن میں ایک جگہ ہے جو تمہیں بہت پسند آئے گی۔ اچھا، وہ کہاں پر ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا۔ بنٹی کبوتر ٹونی کو ایروپلین کے پاس لے جاتا ہے۔ دیکھو تو ذرا، یہ جگہ بہت اچھی ہے، اس پرانے جہاز کو ہم اپنا ہوٹل بنا لیتے ہیں۔ یہ پلین تو بہت ہی پرانا ہے بنٹی، اور یہاں پر آخر کون آئے گا؟ تمہاری عقل تو بہت چھوٹی ہے، ہمارے جنگل تو کیا، آس پاس کے کسی بھی جنگل میں ایسا ایروپلین ہوٹل نہیں ہوگا۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ دونوں کام آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور ٹونی پلین کی صفائی کرنے لگتی ہے۔ بنٹی کبوتر بازار میں جا کر باجے سے اعلان کرتا ہے۔ سنو سنو، ایسا ہوٹل جو آس پاس کے کسی جنگل میں نہیں ہے، ہاں جی، بالکل انوکھا ہوٹل جس کا نام ہے ایروپلین ہوٹل۔ کل جنگل کے باہر ایروپلین ہوٹل کھلے گا، سن لو، میں گاؤں کے سب لوگوں کو وہاں پر سواگت کہتا ہوں۔ ایروپلین ہوٹل؟ ایسے ہوٹل کا نام تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ ہاں تو کیسا انوکھا ہوٹل ہے؟ جنگل کے سارے پرندے انوکھا ایروپلین ہوٹل دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ ٹونی سموسے بناتی ہے اور بنٹی کبوتر اس کے بنائے ہوئے سموسوں کو لوگوں کو سرو کرنے لگتا ہے۔ ہوٹل میں بہت زیادہ لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ بنٹی، ذرا آج میرے لیے بھی ایک پلیٹ سموسے تو لے آنا، میں بھی آج اس انوکھے ایروپلین ہوٹل میں کھانا کھاؤں گا۔ جی اچھا، بس ابھی لاتا ہوں۔ اس طرح سے ان کا ہوٹل بہت خوب چلنے لگا اور پرندے دور دور کے جنگلوں سے ایروپلین ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے ایک جنگل میں ٹونی چڑیا اپنے میاں بنٹی کبوتر اور اپنے چھوٹے سے بیٹے گڈو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ لوگ بہت غریب تھے اور بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ بنٹی کبوتر اسی جنگل کے ایک سیٹ کڑک ناتھ سنگھ جو کہ کوا تھا، اس کے ہاں کام کرتا تھا۔ وہ دن رات وہاں پر محنت مزدوری کرتا اور پھر بڑی مشکل سے اپنے بیوی بچے کا پیٹ پالتا۔ کڑک ناتھ سنگھ بہت ہی ظالم تھا اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ملازموں کو سخت سے سخت سزا دیتا۔ ان دونوں کا بیٹا گڈو چڑا جو کہ ابھی نہ سمجھ تھا، وہ روزانہ ان دونوں سے نت نئی فرمائشیں کرتا، لیکن وہ دونوں غریب ہونے کی وجہ سے اس کو ٹال دیتے۔ لیکن پھر وہ دل ہی دل میں کڑتے رہتے کہ وہ اپنے بیٹے کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہیں کر پاتے۔ ایک رات جب بنٹی کبوتر واپس گھر آیا۔ ارے ابا، تم آ گئے؟ ہاں میرے بیٹے، میں آ گیا ہوں۔ ابا مجھے نا 3 پہیوں والی سائیکل چاہیے، کل ہی میرے دوست نے خریدی ہے۔ ارے بیٹا، تم جانتے ہو نا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں سائیکل خرید کے دے سکوں۔ ابا، کیا آپ ہر وقت مجھے ایسے کہتے رہتے ہیں؟ میرے دوست کے پاس دیکھیے کتنی ساری چیزیں ہیں، سارا دن آپ مجھے یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ ارے گڈو بیٹا، اپنے ابا سے ضد مت کرو، دیکھو ابھی تھکے ہارے واپس گھر آئے ہیں، انہیں کھانا تو کھا لینے دو۔ میں کچھ نہیں جانتا، اگر آپ نے مجھے سائیکل نہ لے کے دی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر گڈو وہاں سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ بنٹی کبوتر اور ٹونی چڑیا دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب وہ اس کو سائیکل کہاں سے خرید کر دیں گے۔ گڈو بہت ضدی تھا اور جو وہ کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ بنٹی کبوتر نے بڑی مشکل سے اپنا کھانا کھایا
اس کے بعد وہ رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ وہ کیسے اپنے بیٹے کی فرمائش پوری کرے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو سائیکل خرید کے دے سکتا۔ بامشکل سے ہی وہ اپنی گزر بسر کر رہے تھے۔ دوسری طرف گڈو بہت ناراض تھا اور اس نے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ گڈو بیٹا کھانا کھا لو۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پہلے مجھے سائیکل لا کر دیں۔ بیٹا کھانے سے کیا ناراضگی، کھانا تو کھا لو، تمہارے ابا کوشش کریں گے۔ لیکن گڈو کھانا نہیں کھاتا۔ ٹونی چڑیا واپس آ کر بنٹی کبوتر کو بتاتی ہے کہ اس نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ بنٹی کبوتر یہ سن کر اور بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اسی پریشانی میں وہ سیٹھ کے ہاں کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر بھی اس کا دل کام میں نہیں لگتا۔ آخرکار اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میں گودام میں سے 3-4 بوریاں چوری کر کے بیچ دوں تو میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ میں گڈو کو سائیکل خرید کر دے سکوں۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے اس کا دل بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اسے ہار ماننا پڑی۔ وہ اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ رات کو گھر سے باہر نکلا اور سیدھا گودام کی طرف چل دیا اور اس نے مشکل سے 3-4 بوریاں وہاں سے اٹھائی اور چل پڑا۔ اور راستے میں کڑک ناگ سنگھ کے آدمیوں نے اس کو دیکھ لیا اور ان لوگوں نے دیکھتے ہی فوراً سے اس کو پکڑ لیا اور کڑک ناگ سنگھ کے پاس لے گئے۔ بنٹی کبوتر بہت گھبرا گیا تھا۔ ان آدمیوں نے کڑک ناگ سنگھ کو بتایا کہ یہ چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ کڑک ناگ سنگھ تو ویسے ہی بہت ظالم تھا اور جب اسے پتا چلا کہ بنٹی نے چوری کی ہے وہ اس کی جان لینے پر تل گیا۔ ارے او بنٹی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تو نے میرے گودام سے چوری کی ہے؟ حضور والا مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں مجبور تھا، میں اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کے لیے تو چوریاں کرے گا؟ کیا تجھے تنخواہ نہیں ملتی؟ جناب اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ تیری اتنی اوقات ہو گئی کہ تو میرے ہی گودام سے میری ہی چیزیں چرائے گا، تجھے اب میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تجھے لگ پتہ جائے گا۔ اس کے بعد کڑک ناگ سنگھ بنٹی کبوتر کو شکاری کتوں کے آگے ڈالنے کا حکم دے دیتا ہے۔ بنٹی کبوتر بہت چیختا چلاتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن کڑک ناگ سنگھ بہت ظالم تھا اور وہ اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ بالآخر اس کی جان چلی جاتی ہے۔ جب ٹونی چڑیا اور گڈو کو اس کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے گھر میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ ٹونی چڑیا زاروں قطار رونے لگتی ہے، لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بنٹی کبوتر جا چکا تھا۔ لیکن ٹونی چڑیا سے اصل بات چھپائی جاتی ہے اور کڑک ناگ سنگھ پورے جنگل میں یہ پھیلا دیتا ہے کہ بنٹی کبوتر دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اب ٹونی چڑیا کے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ شام کو گڈو نے ٹونی چڑیا سے کہا، اماں مجھے کھانا چاہیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کل صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ارے بیٹا میں کہاں سے تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ جب سے تمہارا باپ گیا ہے گھر میں کچھ باقی نہیں رہا، جو کچھ تھا میں نے وہ پکا لیا۔ اماں مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کھانا چاہیے۔ بیٹا میں ہمسایوں کے پاس بھی گئی، اب تو ایک ایک کر کے سب نے ہی مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ اچھا چل تو بیٹھ، میں تیرے لیے کچھ پکاتی ہوں۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا خالی برتنوں میں پانی ڈال کر چولہے پہ چڑھا دیتی ہے اور گڈو کو دلاسا دیتی ہے کہ کچھ دیر میں ہی کھانا تیار ہو جائے گا۔ گڈو بار بار پوچھتا ہے کہ کھانا تیار ہوا کہ نہیں۔ آخرکار اس کو نیند آ جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ساری رات روتی رہی۔ اگلی صبح اس نے سوچا کہ سیٹھ کے پاس جا کر کیوں نہ کام کیا جائے۔ وہ اس سیٹھ کے پاس چلی جاتی ہے۔ سیٹھ صاحب آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر مر چکے ہیں اور ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، کیا آپ مجھے اپنے ہاں کام پر رکھ سکتے ہیں؟ میرا ایک بیٹا ہے اور بھوک سے اس کا برا حال ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں تمہارے شوہر کے بارے میں، مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے چھوٹا موٹا کام ہی دے دیں، میں سب کام کر لوں گی، محنت مزدوری بھی کر لوں گی۔ دیکھ بی بی، میں یہاں عورتوں کو کام نہیں دیتا، یہاں مردوں والے کام ہیں، جا کہیں اور جا کے کام تلاش کر۔ ارے سیٹھ صاحب میری مجبوری کو سمجھے، میرا بیٹا بہت بھوکا ہے۔ اگر تیرا بیٹا بھوکا ہے تو میں کیا کروں؟
जा यहाँ से निकल जा, मेरा दिमाग ना खराब कर। सेठ उसको धुतकार देता है और टूनी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अगली सुबह टूनी चिड़िया पानी भरने के लिए दरिया पर जाती है तो वहाँ पर उसको जानने वाली सोनी चिड़िया मिलती है। वो सोनी चिड़िया से कहती है कि वो कोई काम हासिल करने में उसकी मदद कर दे। उसका बेटा बहुत भूखा है और घर में खाने को कुछ नहीं और जंगल में कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं। जाने वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सोनी को बताती है कि मैं जानती हूँ कि गांव के सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस तरह से तुम्हारे मियाँ ने सेठ के गोदाम में चोरी की इस तरह से तुम भी चोरी करोगी। ये सुनकर तो टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ये सब मालूम नहीं था कि उसके मियाँ को चोरी करने पर मारा गया। वो तो यही जानती थी कि वो दरिया में डूबकर मर गया। सोनी उसको सारी बात बता देती है और टूनी चिड़िया रोते हुए वापस घर आती है। जब वो घर वापस पहुंचती है तो उसके बेटे का भूख से बहुत बुरा हाल था और वो बेहोश होने के करीब था। वो जल्दी से अपने बेटे को उठाती है और उसको पानी वानी पिलाती है, लेकिन शायद अब वक्त आ चुका था और उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। टूनी चिड़िया अपने बेटे और मियाँ को खो चुकी थी। वो गम से बहुत ज्यादा निढाल थी। उसने सेठ से बदला लेने का सोचा क्योंकि उसके मियाँ और बेटे का कातिल वही था। वो कुछ दिन सोचती रही। आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो रात को चुपके से अपने घर से निकली और जाकर सेठ के गोदाम में आग लगा दी। देखते ही देखते आग फैल गई और उसने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। कड़कनाथ सिंह के आदमियों ने उसको फोन करके बताया, अरे सेठ साहब, क्या आपको कुछ पता है? आपके गोदाम में आग लग गई है। अरे क्या बकवास कर रहे है तू? मेरे गोदाम में आग आखिर कैसे लग गई? जनाब, हमें कुछ नहीं मालूम, बस आग के शोले ही शोले हैं। कड़कनाथ सिंह का तो ये सुनकर बहुत बुरा हाल हो गया क्योंकि इसका गोदाम ही उसका सब कुछ था। वो जल्दी से मौका पर पहुंचा और उसने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुलवा लिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि सब कुछ जल चुका था और कुछ भी बाकी नहीं रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपना काम मुसलसल कर रही थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और वहीं पर दूर खड़ी टूनी चिड़िया मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो अपना बदला ले चुकी थी क्योंकि उसने सेठ का सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था। अब वो सड़क पर आ चुका था